السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ حقیقت باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کا حالات یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسجد میں امام تو رکھ لیتے ہیں، ان کو بھر پیٹ کھانا ضرور کھلاتے ہیں، رہنے کا انتظام بہتر سے بہتر کرتے ہیں، کھانا بہت اچھا کھلاتے ہیں، اس میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر کوئی شکایت ہے، اگر کوئی کمی ہے تو وہ تنخواہ کا معاملہ ہے۔ ہم اس مہنگائی کے دور میں پیسہ انہیں تنخواہ بہت کم دیتے ہیں، بہت کم دیتے ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے کہ اگر آج کے دور میں بنا پڑھا لکھا ایک جاہل آدمی، ایک ان پڑھ آدمی جتنا پیسہ کما رہا ہے، ہم اس کے آدھا بھی نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو کڑوی لگے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک جاہل، ایک ان پڑھ، بنا پڑھا لکھا آدمی 9 بجے سے صبح شام کو 5 بجے تک جو ہے 500-600 روپے کی مزدوری کر لیتا ہے، مہینے کا اس کو 18,000 15,000 روپیہ ہو گیا۔ لیکن آپ ایک امام کو جب مسجد میں رکھتے ہیں تو 5,000 7,000 8,000 9,000 زیادہ سے زیادہ، بس یہی تو آدھا بھی نہیں ہوا۔ ذرا آپ سوچئے، کیا امام اکیلے ہے، وہ بھر پیٹ کھا لیا، تینوں وقت آرام سے رہ لیا، باقی اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کے سارے خرچہ کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حالات کو سمجھیے۔ آپ کے پاس فضول خرچی کے لیے پیسہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں تو 4 آدمی کے پاس موبائل ہے۔ مہینے کا ریچارج، ایک مہینے میں ہم ایک آدمی کا 300 350 روپیہ لگا دیتے ہیں۔ 5 موبائل کا 1,800 روپیہ آپ مہینہ دیتے ہیں، 2,000 مہینہ دیتے ہیں موبائل ریچارج کا۔ آپ ایک موبائل کو بند کیجئے، 5 آدمی ہیں تو 3 موبائل سے کام چلائیے۔ ایک موبائل کا خرچہ، ایک موبائل کا ریچارج کا جو قیمت ہے مہینے کا، وہ کم سے کم 300-350 روپیہ آپ مسجد کے امام کو آپ دیں گے تو آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ امام دل و جان سے محنت کرے گا، آپ کے بچوں کو صحیح تعلیم دے گا اور جو ہے آپ کو قرآن پڑھائے گا، نماز پڑھائے گا۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو فالتو کام کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم انہیں پیسہ دے دیتے ہیں، لو بیٹا پیسہ ڈالو موبائل میں اور فری فائر گیم کھیلو اور ادھر ادھر کی باتیں کرو، اس کے لیے پیسہ نکل جاتا ہے مہینے میں 250-300 روپیہ۔ لیکن ایک امام کا جب چندے کی باری ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا لوگ منہ دیکھتے ہیں۔ یہ کمی بہت بڑی کمی ہے، آپ اس کو دور کیجئے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے بچے صرف دنیا دار بنیں گے، اور آج کل ہو بھی رہا ہے یہی۔ ہمارے بچے زیادہ تر دنیا دار ہو رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم نے انہیں فری چھوڑ دیا، وہ فری فائر کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں اور ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ہم پھر مولانا کے پاس جاتے ہیں کہ انہیں دم کر دیجئے، تعویذ بنا کے دے دیجئے۔ تعویذ اور دم کچھ کام نہیں آئے گا۔ بہتر طریقہ ہے کہ آپ کا بچہ بگڑے اس سے پہلے آپ اپنے امام کی عزت کیجئے، تاکہ آپ کا بچہ عزت دار ہو، آپ کی عزت کرے۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن آج کے حالات کی سچائی یہی ہے۔ ایک موبائل کا ریچارج 300-400 ہم کرا لیتے ہیں، لیکن امام کو مہینے میں 300-400-200 دینے میں بہت ہمیں مشکل لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے بچے جو ہے قرآن پڑھنا، حافظ بننا، عالم دین بننا چھوڑ دیے ہیں، اور جو لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں تھوڑے موڑے، وہ اپنے کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، کیا کرے گا؟ صرف اسی کا پیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے، ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے دوا کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، ضروریات زندگی، یہ کہاں سے آئے گا؟ آپ ذرا سوچئے کہ جب آپ باہر کماتے ہیں 20,000 50,000 تو آپ کا پورا کام نہیں چلتا، تو ایک امام کو 7-8 ہزار میں کیسے کام چلے گا؟ اور کچھ لوگ بڑھا چڑھا کر کے باتیں کرتے ہیں کہ امام تو مہینے میں اتنا کماتے ہیں، اتنا میلاد ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے نا، میلاد میں، شادی میں آپ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کریں گے، اور 500 روپیہ جب امام کو دینے کی باری آتی ہے تو 5 آدمی سے مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 500 بہت زیادہ ہو گیا، 300 دیجئے، 200 دیجئے۔ تو یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟
اس لیے آپ اس پر غور کیجئے۔ آپ مہنگائی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اماموں کا تنخواہ بڑھائیے، ان کی عزت کیجئے، اور یہ فکس کر لیجئے کہ مجھے مہینہ میں جہاں یہ ریچارج کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، سارے کام کے لیے پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، کم سے کم ایک آدمی 300 روپیہ ایمانداری سے، اگر 100 آدمی ہے تو مہینے کا 30,000 روپیہ ہو جائے گا، اگر جو ہے 50 ہی آدمی ہیں تو مہینے کا 15,000 روپیہ ہو جائے گا۔ یہ کون بڑی بات ہے مہینے کا 300 روپیہ؟ اس لیے آپ ان کی عزت کیجئے، قدر کیجئے، ورنہ امام لوگ جب امامت چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا مصلی خالی ہو جائے گا، وہی جاہل لوگ آئیں گے، کم پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، نہ جنہیں وضو کرنے کا طریقہ، نہ وضو میں فرائض کیا ہے، نماز میں فرائض واجبات کیا ہے، یہ کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس 2 رکعت فجر، 4 رکعت نماز پڑھ لیے، بس ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ صحیح طریقہ کیا ہے، مسئلہ مسائل والا امام نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ میری باتوں کو قدر کیجئے اور اس پیغام کو شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے لوگوں کے اندر محبت آ جائے اور امام کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، ہمارا بچہ دیندار نہیں بن رہا ہے، لیبر کا کام کرنا پسند تو کرتا ہے لیکن دین کا کام کرنا وہ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ پیسے کی بات ہے۔ امام کو بھر پیٹ کھانا کھلانا کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات اس وقت ہوگا کہ جب آپ امام کو بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے اور ساتھ ساتھ امام کے گھر والے بھی خوش رہیں گے۔ جب امام کے پاس پیسہ ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کو بھی بہتر سے بہتر کھانا کھلائے گا، مکان بنائے گا، بچوں کی پرورش کرے گا، اچھا تعلیم دے گا۔ اس لیے میری باتوں کی آپ قدر کیجئے۔ مہنگائی کے اعتبار سے ہر اماموں کی آپ تنخواہ بڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔